الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے آیت نمبر 96 تک 96 تک ہم نے بات کی تھی، اور آیت نمبر 96 تک جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو اہل کتاب ہیں، خاص طور پر یہود، وہ جتنے دینداری کا اور اخلاص کا اور دین سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ اتنے اس میں مخلص نہیں ہیں، یعنی ظاہر داری ان کے اندر دین کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ اس کا جو معیار قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتے، یعنی موت، اس کا خوف ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس لیے کہ جب ہم مسلمان صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی اللہ کے ساتھ یقین اور بھروسہ اور ایمان کا جو تعلق ہوتا تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینا اس کو اپنے لیے اعزاز خیال کرتے تھے۔ آج ہم جب درس حدیث میں احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کی جو کیفیت ہے دین کے حوالے سے، جو ان کی حالت ہے وہ بڑی بے مثال ہے اور بڑی باکمال ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں آخرت کا، یعنی ان کا ایمان اور ان کا یقین اس پائے کا ہے اور اتنا بلند ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم تشکیک میں، شک میں، شبہ میں اور کمزوری میں اور ایمان کے ضعف میں ہم مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اس میں سے گزر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جان رہے ہیں۔ یہ ان کی حالت اور کیفیت ہوتی تھی۔ یہ حدیث میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے معلوم ہوگا۔ تو یہاں پہ در حقیقت ایمان والوں کی جو کیفیت ہے اللہ کے ساتھ، جو ان کا تعلق ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جس کو یہود کھو چکے تھے۔ اب خالی خولی ان کے پاس نعرے تھے اور خالی خولی ان کے پاس دعوے تھے اور خالی خولی ایمان کے بارے میں ان کے بلند بانگ اعلانات تھے، بس اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ اس لیے آیت نمبر 96 میں موت کا ذکر کیا کہ بھئی زندگی کے بارے میں یہ بڑے حریص ہیں، ان سے بھی زیادہ حریص ہیں جو مشرک ہیں۔ تو لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ 1000 سال بھی ان کو عمر دے دی جائے، یہ 1000 سال بھی جئیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ اب اس کے بعد جو قوم یہود نے عداوت اور دشمنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پال رکھی تھی اپنی طرف سے، اس کا بیان آیت نمبر 97 میں ہوتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کو قرآن مجید کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کس طرح بیان فرما دیتا ہے۔
اللہ پاک فرماتا ہے قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہ بے شک وہ آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کرتا ہے اللہ کے حکم سے، جبریل علیہ السلام۔ اب ان کا خیال اصل میں قوم یہود نے جو حضرت جبریل علیہ السلام سے جو عداوت دلوں میں رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ جب یہ جبریل یعنی یہ فرشتہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر عذاب اترتا ہے، ہم پر جو عذاب آیا وہ جبریل کی آمد کے بعد اور اس کے نزول کے بعد ہم پر عذاب آیا۔ یعنی یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر توجہ دیتا ہے، وہ دوسروں پر الزام اور تہمت اور دوسروں کو بلیم نہیں کرتا کہ جی اس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، یا اس کے سلوک سے یہاں تک پہنچا ہوں، یا اس کی کوئی سازش ہے، یا اس کا کوئی معاملہ اور دخل اندازی اور مداخلت ہے۔ تو یہ چیز اچھے لوگوں کا یہ طریقہ، یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ قوم یہود یعنی بغاوت میں اور سرکشی میں اس عالم کو پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور عداوت ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ بھئی جبریل کا جو دشمن بنا ہوا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جبریل تو اللہ کے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے، مصدق لما بین یدیہ، اور یہ جو قرآن ہے یہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر مصدق کا ایک ترجمہ تو تصدیق کرنا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے مصداق ہے، یہ یعنی قرآن مجید کوئی پہلی کتابوں سے ہٹ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو پہلی جیسی کتابیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح جبریل ادھر آتے تھے اسی طرح جبریل ادھر بھی آئے۔ تو جبریل کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پیغمبر کے دل پر اللہ کے کلام کو نازل کرنا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے، یعنی مومنین انسانوں میں سے، لوگوں میں سے جو ایمان لانے والے ان کے لیے واضح بات ہے کہ جو چاہے گا اس کو دیا جائے گا، جو نہیں چاہتا تو زبردستی تو نہیں ٹھونسا جاتا کسی پر۔ تو ہدایت اور دلالت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہماری زندگی میں بھی یہی معاملہ چلتا ہے۔ یعنی ہم اگر بند کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو روشنی سے، سورج کی روشنی سے اور اس کی تمازت سے ہم محروم رہیں گے، گرمی سے، تپش سے۔ اور اگر ہم اپنے کمرے سے، تہہ خانے سے، بیسمنٹ سے ہم باہر آئیں گے تو باہر آ کر پھر روشنی جو سورج کی ہوگی اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو یہی معاملہ ہے قرآن مجید کا، ہدایت کا، اور قرآن بشارت بھی ہے مومنین کے لیے ہے کہ مومنین وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کچھ حاصل کرنے کی، لینے کی، آمادہ تھے حق کو پانے کے، حق کو حاصل کرنے کے، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، بشارت بھی دے دی۔ اب اس کے بعد جبریل کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ، رسل، جبریل، میکال، ان سب کا ذکر کیا۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، ملائکہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کا، اور اس کے رسل کا، یعنی رسل سے مراد یہاں پر رسول ہو گئے، پیغمبر، جبریل اور جبریل کا، اور میکال کا، میکائیل کہہ لیجئے، میکال، یہ تمام تلفظ استعمال ہوتے ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے انکار کرنے والوں کا، کافروں کا۔ تو ان کی دشمنی کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر لٹا دیتا ہے۔ اس کی نحوست، بد کرداری، بے بصیرتی، بد اندیشی، آنکھوں کو اور عقل کو بند کر دینے والے لوگ جو ہیں
ان کی اسی دشمنی کو اللہ ان پر لوٹا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، اور اسی طرح یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وما یخدعون الا انفسهم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یعنی یہ اعمال کا جو نتیجہ اور صلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جیسے انسان اپنے ساتھ معاملہ کرتا ہے اسی طرح انسان کو نتیجہ بھی مل جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر خدا کو اپنا مقصد بناتا ہے تو پھر خدا ملتا ہے، اگر انسان اپنی کسی غرض کو اپنا مقصد بناتا ہے تو پھر انسان کو اس کا وہ مقصد وہ غرض انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جو جس طرف چل پڑتا ہے بس پھر اسی طرح کے نتائج پھر انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نیکی ہو، اچھے کام ہو، انسان جب ایک راہ پر چلتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک ارتقاء کا عمل ہے، گریجول، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک نافذ کیا ہوا ہے۔ تو برائی بھی اسی طرح ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے نتائج نکلتے چلے جاتے ہیں، انسان اس میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی بھی اسی طرح ہوتی ہے، زندگی کے کئی سال بیت جاتے ہیں تو نتیجتاً اللہ کی طرف سے انسان کو اگر اچھی زندگی انسان گزارے، ایمانداری والی اور اچھے کردار اور اخلاق والی، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نتیجہ اور صلہ بھی اس کا ملتا جاتا ہے۔ تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ آٹو سسٹم ہے اس کائنات کا، اللہ نے نافذ کر دیا ہے، چل رہا ہے، تو اب اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے انسان جو کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر انسان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ وہ دشمنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف آیات بینات کو نازل کیا ہے۔ آیات بینات، واضح نشانیاں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عقل اور فطرت قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عقل کے خلاف یا فطرت کے خلاف ہو۔ انسان اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دلائل کو دیکھتا ہے، آیات بینات کو دیکھتا ہے، بہت آسان اور سہل انداز میں انسان کو یہ مخاطب کرتا ہے قرآن مجید۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات کا نہیں انکار کرتے مگر فاسق انکار کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہو یا جنہوں نے اپنے آپ کو گندا پراگندہ کیا ہوا ہو، یعنی جیسے قرآن مجید نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ فلاح پا گئے وہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اور وقد خواب من دسا، اور ناکام و نامراد ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو گندا کر لیا۔ تو یہ فاسق لوگ ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ بھئی ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا۔ اب فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نابذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق نے، کسی نہ کسی ایک گروہ نے اسے ضرور پھینک دیا، چھوڑ دیا اس کو، یا تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا، یعنی بھلا دیا اس کو۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر یعنی یہود کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا، جیسے میثاق کا لفظ پہلے ہم پڑھ کر آئے، تو لیکن عہد کیا پیغمبر کے ہاتھ پر اور مانا تسلیم کیا، لیکن پھر اس سے روگردانی اختیار کر لی۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی رسول آیا اور جو ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے یعنی جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے کیا کہ نابذا، یہ وہی لفظ ہے جو پہلے بھی استعمال ہوا، پس پشت ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی وہی پھینک دیا پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو گائیڈ بک ہے تو وہ کوئی کتاب نہیں سوائے اس کے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں کہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ شامل نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ قوم یہود کا بھی یہی قرآن مجید بیان کرتا ہے، قوم نصارہ کا بھی یہی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو ترک کر دیا۔ اب قرآن کو چھوڑ کر، اب خدا کی کتاب کو چھوڑ کر باقی ساری کتابوں کو وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے فتوے بھی لیتے ہیں، لیکن جو خدا کی کتاب ہے اس سے حکم نہیں لیتے کہ خدا کیا بیان کر رہا ہے۔ تو ہمیں مشکل ترین یہی کام لگتا ہے قرآن مجید، جس سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں تو اس کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے کہ بھئی وہ قرآن کیسے پڑھے جی، قرآن تو عربی میں، حالانکہ قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو اس میں انسان کم از کم اپنی زندگی میں جو اس کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بآسانی قرآن سے انسان کو میسر آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ میں اس کا ایک پس منظر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور آج ہمارے معاشرے سے اس کا بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے، اور یہ ہے جادوگری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، اور قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، یعنی اس وقت یا اس حوالے سے یہ جو شیاطین تھے یہ تلاوت کرتے تھے اور اس کی پیروی اس وقت کے لوگ کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی نقش سلیمانی ہے، مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ بطور جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے یا کسی پر اثر ڈالنے کے لیے وہ ہمارے ہاں بڑا استعمال ہوتا ہے بدقسمتی سے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں ان کو ہم آئندہ درس قرآن میں پڑھیں گے، اور میں تفصیل سے پھر آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس جادو سے کوئی تعلق نہیں، قرآن مجید نے واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے اور بابل میں، ببابل ہاروت و ماروت۔ اب ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو تفاسیر میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جادو سکھایا تھا، اور یہ وہاں پر پھر اس کا جادو کا توڑ کرتے تھے، یعنی جادو کے ذریعے سے۔ یہ ہمارے ہاں اکثر مفسرین نے یہ لکھا، لیکن جو میں نے ہمیشہ اس بات کو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس دنیا میں جہاں پر جادو تھا یا جادو ہے تو اس کے مقابلے میں ایک نفسی علم بھی اللہ نے اتارا ہے، یعنی نفسی علم جسے ہم عملیات کہتے ہیں، اسماء کا اثر کہتے ہیں، تاثیر کہتے ہیں، یہ ایک جائز علم ہے، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے بھی اس علم کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی علم ہے، نفسی علم ہے، اس کے ذریعے سے یہ جائز ہے۔
یہاں پر ہاروت اور ماروت کو جو علم دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ در حقیقت یہ علم تھا، نفسی علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جب اللہ یہ فرماتا ہے نا انما نحن فتنہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہم فتنہ ہیں، یعنی فتنہ سے مراد وہ کام کے جو ہوتا جائز ہے لیکن اس کا غلط استعمال اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو جادو تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو ہے ہی ناجائز، تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو کام ہے یہ ہے جائز جو فرشتے لے کر آئے تھے، لیکن واضح بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جائز چیز ہوتی ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک نے مال کا ذکر کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ واضح بات ہے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے مال بھی اور اولاد بھی، لیکن امکان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس مال کی محبت میں غلط راستے پر بھی چلتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دو نمبری بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت میں انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کو خوشحال کرنے کے لیے، اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ میں آئندہ درس میں اس پر تفصیل سے میں بات کروں گا کہ جب قوم گراوٹ اور پستی کا شکار ہو جاتی ہے نا، یعنی اخلاقی انحطاط قوم میں آ جاتا ہے، اس کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک جائز کام کو بھی قوم غلط استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عملیات کے سلسلے میں اکثر لوگ فراڈ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس فن سے، اس علم سے واقف ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس بھی جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں بھئی میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دی جائے، کسی کا کاروبار تباہ کر دیا جائے، میری ساس ایسے کرتی ہے تو وہ میرے قابو میں آ جائے۔ یعنی یہ بھی ایک اخلاقی انحطاط اور زوال کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ ایک جائز اور حلال چیز کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے